السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنوں کو ٹیچرز ٹریننگ کورس سیشن 2019 کے سیکنڈ سٹیج پہ ویلکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ایجنڈا یقیناً آپ سب بہنوں کو مل چکا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہوگا۔ آج کے پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے اس سیشن میں ہونے والی جو پلاننگ آپ کو فیبروری کے سٹارٹ میں مل چکی ہوگی، اس پہ ایک نظر۔ آپ ساری بہنیں یقیناً اس سے گزری ہوں گی، اس کو دیکھا ہوگا اور اس میں سے نوٹ بھی کیا ہوگا، ہائی لائٹ بھی کیا ہوگا کہ ہمارے اس کورس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کورس میں خاص طور پہ 2019 میں ہونے والے کورس میں ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اور یہی آج کا پروگرام ہمارا انشاءاللہ العزیز انہی چیزوں کو کور کرے گا۔ اس کورس کے فارمیٹ کو بھی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کی فرسٹ سٹیج کے طور پہ فیبروری کے فرسٹ 3 ویکس میں آپ ساری بہنیں ٹیچرز ٹریننگ کورس 2018 میں ہونے والے کچھ پروگرامز، کچھ سیشن سے گزری ہوں گی، اور ان سیشنز کے لیے آپ کو آپ کے نظم کی طرف سے سیشن وائز ہر لیکچر کی ریکارڈنگ کا لنک، پریزنٹیشن کا لنک اور کچھ کویسچن بھی بھیجے گئے تھے، اور اس کے لیے نظم نے یقیناً آپ کی ٹیمز بنائی تھی، اور آپ ساری بہنوں نے ان کو سننے کے بعد اپنے نظم کو یقیناً اس کے آنسرز دیے ہوں گے۔ اور اگر کسی بہن کی کوئی اگر مسنگ ہے تو امید ہے کہ وہ جلد کمپلیٹ کر لیں گی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کورس کی تھرڈ سٹیج پہ جائیں۔ اور ہماری جو اس کورس کی تھرڈ سٹیج ہوگی جو کہ مارچ میں ہوگی، اور اس کا چیپٹر ریجن کے لیول پہ اسپیکرز فورم کے طور پہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سیکنڈ سٹیج کا یہ پروگرام لائیو تو ہمارا سارا ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں ہوا ہے، لیکن اس وقت جو بہنیں اس کی ریکارڈنگ سن رہی ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے پارٹ کے طور پہ آپ فرسٹ 2 لیکچر سنیں گے، سیکنڈ پارٹ میں نیکسٹ 2 ہوں گے مدرسہ کا مقام اور ذمہ داریاں اور موضوعاتی درس کی تیاری، اور تھرڈ پارٹ میں انشاءاللہ العزیز ہم جو لاسٹ پروگرام ہم سنیں گے۔ اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر صبا نجیب۔ سسٹر صبا نجیب ہماری ایڈمنٹن چیپٹر کی پریزیڈنٹ ہیں، اور الدحا انسٹیٹیوٹ آن لائن کیمپس میں ہمارے تفسیر ٹیچر بھی۔ جی سسٹر صبا نجیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں،
تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر سسٹر صبا. ہمارا پہلا پروگرام حکمت تبلیغ اور اصول دعوت چیلنجز اور ہماری تیاری، یعنی جو مدرسات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں اور ہمیں کس لحاظ سے اپنی تیاری کرنی ہے، علمی نوعیت کے لحاظ سے، حالات کو جاننے کے لحاظ سے. اس پروگرام کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر جویریہ سعید صاحبہ کو. سسٹر جویریہ سعید اکنا سسٹرز کینیڈا کی وائس پریزیڈنٹ اور کیلگری چیپٹر سے ہیں. جی سسٹر جویریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن ٹیچرز ٹریننگ کورس 2019 کا میں آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید ہے، اور انشاءاللہ یہ ورکشاپ آپ کو درس قرآن کی تیاری میں آگے انشاءاللہ ہیلپ کرے گی. میرا جو پروگرام ہے میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ درس قرآن کرواتے ہوئے یا دورہ قرآن کرواتے ہوئے خاص طور پر مغرب میں رہتے ہوئے، ویسٹ میں رہتے ہوئے، وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا رہتا ہے اور جن کو ایک مدرسہ بائی پاس نہیں کر سکتی، اور لامحالہ ہمیں وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اچھا، یہ بات کرنے سے پہلے کہ وہ چیلنجز اصل میں ہیں کیا، سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن کا سیکھنا سکھانا، یہ بیسیکلی بہت بڑی عزت اور مقام اور مرتبے کی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانے کا مطلب صرف علمی طور پر اس کے الفاظ معنی کو سمجھ لینا ہے، اس کو علمی طور پر چیزوں کو ڈسکس کر لینا ہے، اور اس میں جو اور ایک مدرسہ یہی کرتی پھرے، لیکن جو زندگی کو گزارنے کے لیے جو مسائل ہیں اور زندگی کے جو چیلنجز ہیں، اگر اس کے اندر رہنمائی نہ دے تو قرآن کو پھر ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسے کچھ گروپس ہوتے ہیں، اور کچھ گروپس کا میں بھی حصہ ہوں، جہاں پر قرآن کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے روٹ ورڈز دیکھ لیے، مختلف تفاسیر سے اس کو دیکھ لی، اس میں دیکھا کہ اس آیت کے کیا مطلب ہے، فلاں تفسیر میں کیا لکھا ہے، فلاں میں کیا لکھا ہے، اور 800 سال پہلے فلاں نے اس بارے میں کیا بات کہی تھی، اس سے کون سا فقہی مسئلہ نکلتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے. تو یہ ساری ایک علمی ایکٹیویٹی تو ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، لیکن قرآن کا میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہم جو کہ مدرسہ ہیں، ہم اصل میں ایک ایسی آڈینس کے سامنے بیٹھے ہیں جو قرآن کے ذریعے سے اپنی سیرت و کردار کو تبدیل کرنے آئی ہے. اور اگر ایک قرآن پڑھانے والا انسان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ایڈریس نہیں کرتا، ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے یہ نہیں کرتا، تو پھر بہت بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیونکہ الحمدللہ اکنا میں رہتے ہوئے، اور ہم نے بار بار پچھلے سال کا جو آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا، سب سننے کے لیے دیے تھے، وہ لیکچر سیریز، اس میں بھی پڑھا. پھر اکنا سسٹرز کینیڈا کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ ہم بار بار اس چیز کو سمجھتے رہتے ہیں کہ قرآن اصل میں بنی نوع انسان کو رہنمائی دینے کے لیے آیا ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی دینے کے لیے آئے. قرآن جو ہے وہ صرف عبادات کے بارے میں رہنمائی دینے نہیں آیا، بلکہ وہ یہ رہنمائی دینے آیا ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں کس طرح کا رویہ اختیار کریں. تو اسی طرح ایک مدرسہ جب قرآن کو پڑھاتی ہے، اس کو ڈیلیور کرتی ہے، اور وہ ان تمام چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں ان کو اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے کتنے پریپیئر ہیں اور ہم ان کو ایڈریس کس طرح کرتے ہیں. تو میں نیکسٹ سلائیڈ نکالتی ہوں. میں نے تھوڑا سا اور فکر کر کے اور جو اپنا چیزیں جو اپنا خود کا بھی تجربہ ہے اس کے لحاظ سے یہ چیلنجز نکالیں. مجھے لگتا ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ موسٹ کامنلی جن چیلنجز کا ہم کو سامنا ہے. اچھا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک مدرسہ ہونے کی حیثیت سے. ایک ایسی ہمارے پاس حیثیت ہے کہ ہم قرآن کی دعوت خود مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں. ہم اس وقت غیر مسلموں میں دعوت کی بات نہیں کر رہے. ہم اس وقت یہ بھی بات نہیں کر رہے کہ ہم اکنا سسٹرز ہی بیٹھی ہوئی ہیں جو پہلے سے سمجھے ہوئے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ بنیادی ان کے پاس چیزیں علم ہے،
اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ان تک پروگرام کروا رہے ہیں، نہیں بالکل، ہم بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک مدرسہ ہونے کی حیثیت سے جس کی جو آڈینس ہے وہ بالکل ہر طرح کے مسلمان ہیں، جن کا ایمان کا لیول، ان کی قرآن کے، ان کی دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان کی نالج، ان کا علم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے اپنے رجحانات سارے بہت ڈائیورس قسم کے، وہ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. تو ان تک جب ہم قرآن کو پہنچاتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا، یا ہم نہیں کرتے؟ اور وہ یعنی دو طرح کی بات ہو سکتی ہے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھائیں تو آپ خود تو علمی طور پہ اس کے الفاظ مانی، ترجمہ اور اس تک محدود رہیں، اور آپ کی آڈینس آپ سے سوال پوچھے. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود آپ قرآن پڑھاتے وقت جب آیات کو پڑھائیں، اس کی تفہیم کریں، اس کی تشریح بتائیں، تو آپ خود سے ایکٹیولی ان ایشوز کو سمجھیں اور ان کو پہنچائیں. تو بہرحال لیکن میں نے اپنے لحاظ سے کچھ لسٹ یہاں پر بنائی ہے، اینڈ آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اگر آپ لوگ بھی اس لسٹ کے اندر کچھ چیزوں کو ایڈ کریں. ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہے، ہم سب اس کے اوپر کام کریں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر اور چیزیں ہوں تو وہ بڑا اچھا لگے. اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم یہاں پر اس کو لکھیں بھی کہ آپ کی طرف سے بھی انپٹ آئے کہ اور کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے جو مغرب میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز ہیں، اب حیثیت مدرسہ ہم ان سارے چیلنجز کو دیکھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد الحاد ہے. الحاد سے مراد یہ کہ لوگ انٹائر ریلیجن ہے، انٹائر گاڈ ہے، اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے اصل میں کہ ہمارے جو زندگی کے میٹرز ہیں اس میں خدا یا ریلیجن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے ہمیں بتائے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں جن سوالات کا بار بار سامنا ہے، کیونکہ یہ فری تھنکنگ سوسائٹی ہے، فری تھنکرز کی سوسائٹی ہے، فرد کی آزادی کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، اور فرد کو تمام حقوق دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ خود کرے گا. یا مثلا یہ کہ اس نے شادی کے ساتھ رہنا ہے یا اس کے بغیر شادی کے ساتھ رہنا ہے، اس کو بچے چاہیے، اس کو بچے نہیں چاہیے، اس کو یہ پریگنینسی رکھنی ہے، اس کو یہ پریگنینسی ڈسکنٹینیو کر دینی ہے، اس کو اپنی یہی جینڈر رکھنی ہے یا اس کو اپنی جینڈر چینج کر دینی ہے، اس کو پیسہ کہاں سے خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے، اس نے کیا بات کرنی ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ فرد کی اپنی مرضی ہے. خدا اور ریلیجن کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں آ کے بتائیں، کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے اوپر چیزیں امپوز کریں. تو اصل میں الحاد کا مطلب یہ ہو رہا ہے، اسے الحاد. تو ایک طرف ہمارے پاس یہ چیلنجز، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے وچ از لا علمی. اور لا علمی سے مراد کیا ہے کہ بہت کچھ جو ہمارے گرد نیگیٹیوٹی ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ اخلاق کے بارے میں، وہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ لا علم ہیں. بہت سارا غصہ، بہت ساری نفرت اور بہت ساری غلط فہمیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب میں لا علمی کہہ رہی ہوں تو اس سے مراد غیر مسلم بھی ہیں. بہت سارے لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ جاننے لگتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونے لگ جاتا ہے. اسی طرح جب میں لا علمی کی بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کا دین کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیفرنٹ ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان کا اتنی واجبی سی نالج اور اتنی واجبی سی اٹیچمنٹ ہے دین کے ساتھ کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ دین جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی لانے والا ہے. تو اور یہ اتنا کامن ماحول ہے، یعنی دین کے اوپر چلنا مشکل ہے، ایمان کے اوپر چلنا مشکل ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا، آخرت کی خاطر اپنی چیزوں کو سیکریفائس کرنا اور آپشنز کو اختیار کرنا، یہ اتنا مشکل کام ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. تو یہ میرے اپنے لیے بھی ہے بحیثیت مدرسہ، اور جو میری آڈینسز آ رہی ہے یہ میرے ذہن میں چیز ہے. نمبر 2 یہ کہ پھر یہاں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے جہاں پہ واسٹ میجورٹی مسلمانوں کی نہیں ہے اور جو ہر طرح کے کام کریں، یہاں رہتے ہوئے اسلامی شاعر کی پابندی کیسے کی جائے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیلنج نیکسٹ ہے کہ خاص طور پہ جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ کا نکلنا نہیں ہوتا، بہت زیادہ کمیونٹی ہے گھر سے یا اپنے کلوز سرکل سے باہر نہیں نکلنا تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، پھر بھی ہے. لیکن خاص طور پر اگر آپ اسکول میں، یونیورسٹیز میں ہیں، پروفیشنل رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں، تو پھر اسلامی شاعر پر کیسے عمل کیا جائے، اس کی چند ایگزامپلز میں نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کروں گی. پھر ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ الحمدللہ اگنا سسٹرز کینیڈا ہم نے جوائن اس طرح کی ہے، اور اس میں جو ہماری تربیہ ہوئی ہے، ہم نے قرآن سننا کو پڑھا ہے، ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ تربیتی پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے. تو سے الحمدللہ ہمیں یہ بات اچھی سمجھ آئی ہوئی بات کہ ون آف آر کی responsibilities being a Muslim is to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the non-Muslim population, to those who don't know, to those who are away from Allah subhanahu wa ta'ala. تو غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں، جبکہ
نیکسٹ چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہم نے اوپر چیک کیا کہ الحاد اور لا علمی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مزے ہیں اور یہ والی چیزیں جو ہے وہ اٹریکٹیو بھی لگتی ہے. اور نیکسٹ سلائڈ یہ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں, بہت کچھ منفی پراپیگنڈا ہے, تو ہم یہ کیسے پہنچائیں. اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ مدرسہ اس کو ڈسکس کرتی ہے کہ نہیں کرتی. مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مذہبی لوگ یا جو دین کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس بارے میں بالکل مطمئن ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے غیر مسلموں تک بات پہنچانے کی, ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, مسلمانوں کو بس بلاتے رہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوپنگ کہ ہم اتنا سسٹر ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسے گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی مدرسہ یا کوئی مبلغ یا کوئی اسکالر اس چیز کو مانتا ہو کہ نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم نے ارد گرد کے دوسری کمیونٹیز تک جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو دین تک پہنچانا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے اللہ میں خود ان کا کوئی ذریعہ بنا دے گا, یہ میرا کام تو نہیں, ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں, خود قرآن پڑھیں. تو آپ خود بتائیں کہ ان کے پاس جو کراؤڈ آ رہا ہے, ان کے پاس جو ساری سسٹرز آ رہی ہیں, ان کے ذہن سازی کس طرح ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پر ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں, جن لوگوں کو یہ میسج ہے, جو لوگ قرآن کو پڑھاتے ہوئے بالکل ایک ٹوٹلی انڈیفرنٹ رویہ اختیار رکھتے ہیں کمیونٹی میں کام کرنے کے حوالے سے, ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ ہوتی تو مذہبی ہیں لیکن وہ بھی ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ہمیں یہ بات سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں ہم نے ان کمیونٹی تک بات پہنچانی ہے, اور اگر ان کی جو لا علمی ہے, ان کو جو اللہ سے دوری ہے, اس کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم نے بات نہیں پہنچانا. تو اگر ہم اور آپ ایک مدرسہ کی حیثیت سے اگر ہمارے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز چلے گی تو آٹومیٹیکلی ہم کو قرآن کو پڑھاتے ہوئے اس کو بار بار ڈسکس کریں گے, اس کو ایڈریس کریں گے, اور ظاہر ہے کہ پھر جو ہمارے پاس کراؤڈ آئے گا, جو ہمارے پاس ریگولرلی آئے گا یا ونس ان اے وائل آئے گا, تو آٹومیٹیکلی ان کی بھی ذہن سازی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک اور چیلنج بہت امپورٹنٹ ہے کہ علم اور سائنس کے میدان میں مستقل ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ورڈ لکھا ہے جو کہ بظاہر اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے. بظاہر میں نے اس لیے کہا کہ کوئی چیز اٹھتی ہے اور ہمیں ایک نظر میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تو اسلام کے بالکل خلاف ہے, لیکن جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, سائنس اور اس کے بارے میں اسلام اور سائنس کے اندر کوئی اندر سے کوئی فاؤنڈیشن کے لحاظ سے یا بیسک آئیڈیاز اور کانسیپٹس کے لحاظ سے ایسا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن بہرحال جس وقت وہ سوالات اٹھتے ہیں علم کے, میں فرض کریں سائیکالوجی کی ڈفرینٹ تھیوریز آ رہی ہیں, فرض کریں سائنس کے حوالے سے ڈفرینٹ تھیوریز آ رہی ہیں, تو وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن سے یا اسلام سے متصادم ہے, اور وہ بڑے پیمانے, جیسے فار انسٹنس ایوولوشن کی ایک تھیوری ہے, مجھے اور آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ مجھ سے اور آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے اور اس میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جب اس لیے مجھے اس کے بارے میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہمارے بچے ہائی اسکولز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں قدم رکھتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ ایوولوشن, تو ان کا بھی پہلا سوال ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری ون آف دو سائنٹیفک تھیوریز میں سے ہے جو کہ لوگوں کو ریلیجن سے دور جانے کا سبب بنی, ریلیجن کے اوپر اعتماد, خدا کے وجود پر سوالات اٹھانے کا سبب بن گئی. تو آپ دیکھیں کہ ہے یہ ایک سائنٹیفک تھیوری لیکن اس کا امپیکٹ پڑا. تو آج بھی جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو وہ یہ سوالات لے کے آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی اس کو اوائڈ کریں, لیکن ایک ٹائم ایسا ہے, اور یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے نہیں تو خود آپ ہوں یا کوئی اس طرح کے آپ کا بھی ایسی جگہ پہ پریزنس ہو جہاں پہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں, یا کوئی میرے جیسا بندہ آپ کے درس میں آ رہا ہے جس کی پڑھتا ہے, ان چیزوں کو سمجھتا ہے, تو وہ بھی آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کر سکتا ہے. تو یہ ایک ہمارا چیلنج ہے جو کہ کسی نہ کسی طرح ایک مدرسہ کے سامنے آتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے حوالے سے آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ میرا بچہ ایوولوشن پڑھ کے آیا اور اب آپ بتائیں, اور یو ہیو نو آئیڈیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. اسی طرح کوئی خود سے کہہ سکتا ہے کہ میں جاتی ہوں اور یہ میں پڑھ کے آئی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا جواب دوں. تو پھر آپ کے پاس یہ ہمارا ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے, آخر کی جو میں نے اس میں بات نکالی وچ از اگین ویری امپورٹنٹ, وہ یہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں نکلتے, وہ کوئی ایکٹیو نہیں, وہ والنٹیئر ورک نہیں کرتے, وہ کنیکشنز نہیں بناتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے ان کو بتانی ہے وہ یہ کہ چیلنجز کو کس طرح نمٹا جائے, غیر مسلموں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ دوستی بنائی جائے, ان کو دین کی طرح بلایا جائے, یہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ نمبر ایک وہ کمیونٹی سے باہر ایکٹیو ہی نہیں ہے,
اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو ایک مدرسہ ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے. آپ اس کے اندر اور ایڈ کیجئے. نیکسٹ میں نے اس کے اندر ایگزامپل لکھی. جیسے فرض کریں میں نے پیچھے لکھا تھا کہ تعلیمی اداروں میں کیا کریں, تو جاب پہ پہلا سوال ہوتا ہے وہ نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں. تو جیسے نماز کے بارے میں بہت دفعہ یہ سوال اٹھتے ہیں جو لوگ ریگولر جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں وقت کی نماز مشکل ہو رہی ہے, یا عصر کی نماز نہیں ہمیں مل رہی, ہم کیا کریں, یا ہم جلدی نمازیں ہوتی ہیں تو بار بار کیسے وقفہ لیں. تو یہ جاب اور یونیورسٹیز کے اندر یا اسکولوں کے اندر بچوں کی مائیں یہ سوال کر سکتی ہیں, یا خواتین خود جاتی ہیں تو وہ کہ میں وضو کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں وضو کا کیا کروں. اسی طرح روزے کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو بڑے ہو جاتے ہیں تو نہیں ہوتا, لیکن اسکول لیول کے اوپر یہ والا کوشچن شروع ہوتا ہے, بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی طرح حیا اور حجاب کی پابندی ہے, ہاتھ میں لانا ہے, ہینڈ شیک کرنا ہے. تو میں اس حوالے سے یوں سمجھ رہی تھی کہ دیکھیں ایک مدرسہ اگر پاکستان میں بیٹھی ہے, یا پاکستان میں یا ایجپٹ میں ہے, یا سعودی عرب میں یا بنگلہ دیش میں ہے, تو اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, کیونکہ وہاں میں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. اٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ. لیکن یہ بتانا بھی آسان ہے کیونکہ پاکستان اور اسلامی ممالک میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہینڈ شیک کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہاں پر رہ کر آپ سے کوئی یہ سوال کر رہا ہے تو یہ ایک ڈے ٹو ڈے کا پرابلم ہے. کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اب آپ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ بس اسٹریٹ فارورڈ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تو ہاتھ ملانا نہیں چاہیے, تو آئی ایم سوری یو آر ناٹ ایڈنگ giving the person any new information. She already knows that and she is asking you this question just because she knows that this is not permissible. So she wants to know what is the way to deal with this issue. So آپ کو اس بارے میں اویئر ہونا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے بات کریں اس حوالے سے. اسی طرح حیا اور حجاب کا یہ ہے کہ ابایا پہننا از ناٹ اے بگ ڈیل ان کینیڈا. الحمدللہ بڑے آرام سے ابایا نقاب ہم کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کوئی مائنر سے باتیں سننے کے علاوہ کوئی اتنے بڑے ہمیں سیٹ بیکس نہیں ہوتے حجاب پہننے پہ. لیکن جب کوئی وہی والی بات ہے کہ جاب کرنے لگ جاتا ہے, جب کوئی تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو پھر یہ پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ کبھی ڈریس کوڈ ہوتا ہے, کبھی یونیفارم ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس ایک چیلنج ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ میں ابایا کو کس طرح سے ٹرانسفارم کروں ایک ماڈرن کلوتھنگ میں. یہ آتا ہے. اسی طرح جینڈر انٹریکشن کے بارے میں سوال آتے ہیں, اس طرح LGBTQ کے بارے میں آتا ہے. اب بالکل اسی طرح لیٹس کمپیئر اٹ پاکستان یا ایجپٹ یا وہاں بھی یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ باتیں نہیں ہو رہی, لیکن وہاں کس طرح بات ہو رہی ہے کہ پتہ ہے اتنا خراب ہو گیا ہے ہر طرف, اب سیم سیکس کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اور یہ تو اتنا گناہ ہے, تو اتنا حرام ہے, اور یہ ساری قومیں تو برباد ہونے والی ہے. سو دس کائنڈ آف ڈسکشن از گوئنگ آن ان آور پارٹ آف دا Islamic world. لیکن when we are living here we have a totally different question. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ غلط تو ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے کولیگز, ہمارے فرینڈز, ہمارے کلاس فیلوز وہ اگر اس طرح کے ہوں تو اب میں کیا کروں. کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیٹس گو اسٹیپ فردر. یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہیں گے اوکے ایون آئی ہیو دس کائنڈ آف ٹینڈنسی, تو میں کیا کروں. سو ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے, ان کو کیا دیں گے. یہ کچھ مثالیں. اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام از ون آف دا موسٹ کنٹروورشل, ون آف دی موسٹ ہاٹ ٹاپک آف دا ڈے, اور مختلف حوالوں سے اس کے اوپر بات آتی رہتی ہے. اسی طرح میں پولیگیمی, ڈومیسٹک ابیوز اور سلیوری, مجھے جو ہے دور قرآن لگتا ہے بہت زیادہ مشکل ایز کمپیئر ٹو درس قرآن, کیونکہ مجھے لگتا ہے درس قرآن میں تو آپ سلیکٹڈ سورت کرتے ہیں اور آپ کمفرٹیبل ٹاپکس کے اوپر آپ کو پتا ہوتا ہے یہ باتیں آپ نے کرنی ہے. لیکن جب آپ دور قرآن کرتے ہیں تو آپ ان سینسٹیو مقامات کو بھی پڑھتے ہیں جو کہ آج کے ون آف دا موسٹ کنٹروورشل ایشوز آف آر ٹائم ہے, جیسے کہ پولیگیمی ہے. تو آپ اس بات کو ایڈریس نہیں کرتے, لیکن دور قرآن میں آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں, وہاں پہ آپ ایک سے زائد شادیوں کی بات کرتے ہیں, تو ضرور آپ دور قرآن کرائیں. تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایک ساتھی ایسی ہوں گی جو ونس ان اے وائل ایجوکیٹڈ ہوں گی, جو آپ کو دور قرآن اٹینڈ کری ہوں گی, وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی, تھوڑا سا سوسائٹی میں ایکٹیو ہوں گی, وہ ضرور آپ سے سوال کریں گی کہ دیکھیں نا ہم اگر یہ صحیح تو نہیں ہے ایک سے زیادہ شادی کرے, وہ ہم کو پسند تو نہیں آتا, بہرحال یہ عورت کی فطرت تو نہیں ہے. تو یہ سوال آ جاتا ہے بالکل آپ کے فیس کے اوپر. دس از اے ویری کامن کوشچن جو کہ آپ سارا سال اوائڈ کریں, لیکن دور قرآن میں آپ پڑھائیں گی تو عورتیں آپ سے سوال شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح جہاں پہ آپ وہاں پہنچتے ہیں کہ اگر یہ خواتین نشوز کریں یعنی سرکشی کریں تو آپ ان کو سزا دیں, ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیں, یہاں تک کہ ان کو ماریں, تو وہاں سے ڈومیسٹک ابیوز کا کوشچن آ جاتا ہے. یا پھر اگر یہ قرآن کی سورہ میں نہ بھی آئے تو بھی یہ والی آیت صرف ایک ٹریگر ہوتی ہے, یا الرجال قوامون علی النساء, یہ والی آیات صرف ایک ٹریگر ہوتی ہے جہاں پر عورتیں آپ سے سوال پوچھتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں, مرد بھی تو اتنا برا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو کیا آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی طرح سلیوری آج نہیں ہے دنیا میں, لیکن جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر غلاموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیپل آسک یو دیٹ کوسچن. سو these are some of the very controversial
ٹاپکس آف آر ٹائم اور یہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح بچوں کی تربیت از ون آف دی موسٹ کامن ٹاپک. میرا خیال ہے آپ کہیں درس دیں تو وہاں پہ لوگ پوچھنے لگتے ہیں بچوں کی تربیت, بلکہ قرآن کی ہر چیز کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اسی طرح میں نے ایوولوشن کی بات کی, اسی طرح سائنس اینڈ مینٹل ہیلتھ ہے. سو یہ میں نے وہ ایگزامپل جو آج کے چیلنجز ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اس طرح کے چیلنجز آتے تو ہمارا درس قرآن کیسا ہوتا ہے. یہاں پر میں نے 2 چارٹس اس طرح بنائے تھے کہ ہم 2 طرح کے رویوں کو کمپیئر کریں کہ ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے. یہ جو کچھ دائیں ہاتھ پہ لکھا ہے, رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں, یا جو ہم لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہے ہم ایسا کرتے ہیں. تو کیا دوران جو ہم درس دیتے ہیں تو کیا یہ اس طرح کے یہ جو چیلنجز ہم نے ابھی لسٹ کیے اور جو ان کے علاوہ آپ کے ذہن میں ہوں گے, آپ اس کو اور ایڈ آن کر سکتے ہیں, کیا ہم ان سے ٹوٹلی لا تعلق رہتے ہیں؟ ہماری قرآن کی کلاس میں بعض اوقات ایک بہت بڑا حصہ بس روٹ ورڈ کر لیے, لفظی ترجمہ کر لیا, تجوید کر لیا, تھوڑی بہت تشریح بتائی اور گھر چلے گئے. لیکن ہوتا یہ کہ جب اس طرح کی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے زیادہ کوئی تفسیر وفسیر کو ڈسکس نہیں کیا, مسائل کو ڈسکس نہیں کیا, بس ان چیزوں پہ فوکس کیا, تو when we leave, اگر میرے جیسا بندہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں کہ جو کتنا ایک ڈفرنٹ کنٹراسٹ ہے اس ماحول میں جو کہ اندر تھا مسجد میں یا کلاس میں, اور جو میں باہر آ گئی ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب تو مجھ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. میں تلاوت کر رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں, بٹ آئی ہیو نو نالج واٹس ایور اباؤٹ دا تھنگز دیٹ آر گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. میرے ڈے ٹو ڈے چیلنجز کا مجھے جواب نہیں ملا. تو کیا ہم بالکل ٹوٹلی لا تعلق رہتے اور ہم ان چیزوں کو بالکل رہتے کیونکہ ہم مدرس آئے, دیز تھنگز جو ورلڈلی چیزیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں, مفردات پڑھیں, اور ہم اس پہ کوئی فقہ کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم وہی باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو فقہ اور ان چیزوں سے متعلق ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اور کیا ہے. یا اگر آپ لیفٹ سائڈ پر جائیں تو یا نہیں, ہم ان مسائل کو اپنے دروس میں ایڈریس کرتے ہیں. اور پھر وہی کہوں گی 2 طرح کی اپروچز ہیں. ایک یہ کہ پیسو ہے, ہم تو نہیں کرتے لیکن لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم کو ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور دوسری اس سے بھی زیادہ اچھی پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ ہم خود ان مسائل کو کر کے لوگوں کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کے اوپر سوچنے کے لیے کہتے ہیں اور قرآن و سنت سے ان کو رہنمائی دیتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا, اب نمبر 2 بات یہ, اگر ہم لا تعلق رہتے ہیں, اٹ از کنیکٹڈ, دیز آل پوائنٹس آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اگر ہم لا تعلق رہتے ہیں تو کیا اس لیے تو نہیں کہ ہم لا علم ہیں. لا علم کس بات سے ہیں؟ لا علم اس بات سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے کمفرٹ زون میں, ہم اپنی روٹین میں اتنے بزی ہیں, ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے, ہمیں خبریں نہیں پڑھنے کا شوق, ہمارا کچھ ایسا گھر کا ماحول ہے کہ ہمیں, اور ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں باہر کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہم نہ خبریں سنتے ہیں, نہ ہم آرٹیکلس پڑھتے ہیں, اور جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ بھی ہمارے ملکوں سے کنیکٹ, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک وجہ تو یہ کہ ہمیں چونکہ معاملات کا پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لوگ کیا کریں. اور نمبر 2 یہ کہ کیا ہم ان کے سولوشن سے لاعلم ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں ہے تو یہ مسئلہ LGBTQ یا حجاب یا ہینڈ شیک یا سائنس, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے, ہم لا تعلق رہیں گے. یا لیفٹ سائڈ کے اوپر آتے ہیں کہ نہیں, ہم وقتاً فوقتاً ان موضوعات پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. اوکے, اگر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو بیسڈ آن دیٹ معلومات جو تھوڑا بہت ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مسائل کو, افراد کو مسائل سے ڈرا کر مایوس یا خوفزدہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دروس میں یا عموماً ریلیجس لوگ ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ریلیجس لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں کہ اتنا برا ہو رہا ہے, پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, یہ تو آخری وقت آ گیا, یہ تو وہی دجال کا زمانہ ہے, یہ تو وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گویاں کی تھی. ڈیفینیٹلی یہ باتیں ہیں, لیکن جو آپ جس طرح آپ کو بتانے کا اسٹائل ہے, آپ بالکل لوگوں کو پریشان کر دیتے کہ ہمارے گھر تو یہ سب ہو رہا ہے, اور پھر اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. اور اتنی نیگیٹو گفتگو اور اتنی خوفزدہ اور کانسپریسی تھیوریز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو وہی وقت ہے کہ جب ہم لوگوں کو چلا جانا چاہیے, کسی ویرانے میں پناہ لینی چاہیے شاید, اور ہم تو کہیں بھی نہیں بچ سکتے. اور بندہ سمجھتا ہے کہ ریلیجن از سم تھنگ جو کہ انسان کو بہت ڈرا دیتی ہے, واقعی کوئی قیامت آنے والی ہے. کیا ایسا کرتے ہیں؟ یا لیفٹ سائڈ پر دیکھیں, یا ایسا نہیں ہے کہ ہم مسائل تو بتاتے ہیں لیکن ان مسائل کے ساتھ افراد کو ان کے ممکنہ سولوشن بھی بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم آیا ہے لیکن اس کا حل یہ ہوگا. اب دوبارہ سے واپس آتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل سے ڈرا کر مایوس یا خوفزدہ کرنے کی کہیں وجہ یہ تو نہیں کہ جو ہماری معلومات ہے, جو ہم نے کہا تھا ہم موضوعات میں معلومات لیتے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری معلومات کی جو ریسورسز ہیں وہ ساری غیر مستند خبریں ہو جو ایسی رینڈم ویب سائٹس پر آتی ہیں, فیس بک پر آتی ہے, یوٹیوب پہ آتی ہیں, یا یہ واٹس ایپ پر شیئر ہونے والی تقریریں اور تحریریں. اس میں بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ موسٹ آف دا ٹائم جو واٹس ایپ کے اوپر یہاں پہ جو ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں وہ عموماً ایک کلپ ہوتا ہے, کسی بڑے لیکچر کا ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے, اور وہ کلپ اس لیے وائرل ہو رہا ہوتا ہے
کیونکہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ ایموشنل گفتگو کی گئی ہوتی ہے, بہت ایموشنل بات کی گئی ہوتی ہے, اور اس میں ایموشنز کو ٹریگر کیا گیا ہوتا ہے پیچھے سے کوئی, چونکہ میوزک پہ پابندی ہے اس لیے وہ منہ سے جو باس کریٹ کرتے ہیں ہاں ہو کر کے, ایک دردناک سی پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے, تو سننے والے کا دل جو ہے نا ٹریگر ہو جاتا ہے, اس سے تو وہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی مسئلے کو سنجیدگی سے اس پہ غور و فکر کیا گیا ہو, اس کے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ ڈسکس کیا گیا ہو, اور اس پہ کہا گیا ہو کہ یہ حل ہو سکتے ہیں, تو یہ طویل تقریر ہوگی اور لوگ اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیں گے. تو جس میں واقعی میں کسی مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہوگا وہ والی چیزیں آپ کے سامنے شیئر نہیں ہوتی, صرف اتنا پیس شیئر ہوتا ہے جو آپ کو ایموشنلی ٹریگر کر دے. تو ظاہر ہے جب اور آپ مستقل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے آپ کے اوپر ایسے کلپس کی اور ایسی تحریروں کی جو آپ کو ایموشنلی ٹریگر کر رہی ہیں, تو آپ ایموشنلی ٹریگرڈ ہیں, اور آپ لوگوں کو جب درس دے رہے تو آپ ادھرا رہے ہیں اور وہی سارا کچھ کریں. اچھا, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم اکثر جو واٹس ایپ پہ بھی جو چیزیں شیئر ہو رہی تھیں وہ فیس بک سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فیس بک پہ لکھتے ہیں وہ کوئی ریسرچ کر کے نہیں لکھ رہے ہوتے, دے آر جسٹ رائٹنگ دیئر اون اوپینینز, دے آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر اون ویوز, اور وہ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ ویوز تھے یا وہ ریسرچ تھی, اور آپ اس کو بس شیئر پہ شیئر کے جا رہے ہیں, اور بہت ساری دفعہ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا کس نے, نیچے کوئی نام بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ جسٹ اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے معلومات کے ریسورسز ایسی سنسنی خیز کلپس اور تحریریں اور تقریریں جن کے بارے میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے, جو کہیں انڈیا سے آئی ہوئی ہیں, کہیں پاکستان سے آئی ہوئی ہیں, کہیں اور سے آئی ہوئی ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ کانٹینٹ کس نے کریٹ کیا, کہاں سے کاٹا, کہاں سے لگایا. اور ظاہر ہے جب آپ کی ساری معلومات ان کرنٹ ایشوز کے بارے میں, آپ کی جو معلومات کے ریسورسز یہ ہوں گے, تو آپ کا جو اسٹائل ہوگا وہ اوپر والا ہوگا کہ آپ لوگوں کو خوفزدہ ہی کریں گے, یا ہم مستند ذرائع سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, اب آتے ہیں تو چیلنج کا. یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے مگر دس از ویری 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 امپورٹنٹ. اصل میں چیلنج کا حل کیا ہے؟ مایوس نہیں کرنا, امید کرنی. دس از ویری امپورٹنٹ. علامہ اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہم سیرت سے یہ چیز سیکھتے ہیں کہ ہر نیا وقت جو ایک مسئلہ جو زندگی میں آتا ہے ہم اس کو مسئلہ نہیں کہتے, ہم اس کو چیلنج کہتے ہیں. وہ ایک نئی اپرچونٹی ہے تو ڈسکور آر اون سیلف, کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے کے لیے. اس بارے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ many years ago, I guess 15 years ago, when I was a medical student and I attended a lecture of Dr. Anis Ahmed, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. وہ بات کر رہے تھے آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جب آرگن ٹرانسپلانٹ پہ یہ بات آنے لگی کہ یہ منع ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام, تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ منع کرنے نے نئی راستہ کھولا. یہ کوئی لوگ مایوس نہیں ہوئے کہ او مائی گاڈ اب کیا کریں, بلکہ نیا راستہ, اور جینیٹک انجینئرنگ کی بات ہونے لگی. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ آلٹرنیٹیو, کہ کیا ہول آرگن کے بجائے کوئی گرافٹنگ کر دیں یا کوئی اور جینیٹک انجینئرنگ ہو, کوئی ہم نئے آرگنز اگانے کی کوشش کر دی ہے. انسان جو جینیٹک انجینئرنگ کہاں تک پہنچا ہے. سو کہنے کا مطلب صرف یہ, اور پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ انٹرنل ڈیبیٹس بھی چل رہی ہیں, خود اسلام کے اندر ڈفرینٹ اسکالرس کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہیں, اجازت ہے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, ہر نیا چیلنج جو آتا ہے وہ اصل میں ہمیں نئے راستے ڈھونڈنے کی طرف لگاتا ہے. تو یہ چیز ہم نے سیرت سے بھی سیکھی. اور یہ بات کہنا کہ آج کا زمانہ بہت خراب ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہر دور کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز, بلکہ جب میں سیرت پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل زمانہ ان کا تھا. اس کے بعد میڈیول ٹائمز کے اپنے چیلنجز تھے, 100 سال پہلے کے اپنے مسائل تھے, ہمارے اپنے مسائل ہیں. تو یہ سمجھنا کہ آج کا زمانہ بہت ہی خراب ہے, اب دیر از نو وے آؤٹ, اٹ از رانگ, انٹل قیامت آپ کو ہمیشہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ نئے راستے نکالنے کی اپرچونیٹیز ہیں اور آپ اسی میں کام کر کے اپنے لیے راستے نکالیں گے. اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو چیلنج کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر جائیں, لوگوں کو خوف زدہ کریں اور ہمیں سمجھ جائیں, بلکہ امید ہو. منفی سوچ, خوف اور نفرت نہیں ہے, بلکہ مثبت سوچ, اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ کام کرو. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام پر چلنا کسی دور میں بھی آسان نہیں ہے, اسلام پہ چلنا تو ہمیشہ مشکل ہوگا. ہر ایک کا اس کے لحاظ سے چیلنج آئے گا, لیکن آئے گا, بہرحال ضرور آئے گا. تو ان چیزوں سے ڈرا کے یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور ساری چیزیں پتہ ہے سارا مغرب ہومو سیکسوئل ہونے والا ہے, ہمارے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کرا رہے ہیں, سارے بچے خراب ہو جائیں گے, سب گندے کام کرنے لگیں گے, ہماری لڑکیاں بھاگ جائیں گی, اور اس طرح کی خوفناک باتیں کرنا, یہ سب صحیح طریقہ نہیں. مدرسہ ایک مسلمان جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ امید کا دیا جلاتا ہے. تو یہ کام. اور آخری جو پوائنٹ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, لاسٹ پوائنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ولولے اور اجر کی امید کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرو, اس کے طرف لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا وہ مایوس نہیں ہوتے.
جیسے ہماری اپنی سسٹرز ہیں سیوک میں لگی ہیں, سوشل میں لگی ہیں, آؤٹ ریچ میں لگی ہیں, یا اور یہ جو تحریک کے اندر اور دوسرے کام کر رہی ہیں, آپ دیکھیں وہ کتنی خوش ہوتی ہیں, تھوڑے دن بعد لگا دیتی ہیں ہم فلانا ہم نے پروجیکٹ کیا, اتنا اچھا ہمیں رسپانس ملا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی لٹل ایفرٹس کے پازیٹیو ریزلٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو دے آر آلویز ہیلپ فل. تو جب آپ لوگوں کو بتائیں اور وہ نیگیٹو بات کے آپ سے کوئی سوال کریں, میں نے اتنی خطرناک چیز پڑھی تو کیا, تو آپ ان سے بولے کم اینڈ جوائن اس, ہمارے ساتھ آئیے کام کریں, آپ خود سیکھیں گے کہ کون سے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ انعام دیکھیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو پازیٹیو بھی نظر آئے گا. سارے لوگ برے نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو بہت اچھی چیز بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مثبت سوچ دینا, حل بتانا, اور حل ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اپنی تحریک کی دعوت دیں, ان سے بولیں آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. تو جو لوگ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کے مثبت نتیجے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ عموماً انیکٹیو ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹی ٹائم کے اوپر بیٹھیں گے کھانا کھانے کے بعد, اور وہ ساری خطرناک باتیں کریں گے, بیکاز دے آر ناٹ انوالوڈ, دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. آگے چلتے ہیں. تو پھر اب کرنا کیا چاہیے, یہ جلدی سے میں کچھ چیزیں رکھتی ہوں. جیسے میں نے بہت منفی یا مایوس کن گفتگو نہ کریں کہ بس بہت ہی خراب ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پورا مغرب خراب, اور ہوگا کیا. آپ تو ہر جیسے ابھی می ٹو جیسے موومنٹ چلی, تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض باتیں اتنی عورتیں ساری خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, اولاد ساری نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے, کوئی دین پہ چلنا نہیں چاہتا, یوتھ تو بالکل اللہ سے بیگانی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اتنی ہم نیگیٹو باتیں یہ کرنا ضروری نہیں ہے, پازیٹیو بات بھی کریں. دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ میں نے کہا کسی کے بھی بارے میں یک طرفہ اور انتہا پسندانہ رائے سے گریز کریں. مثلا جیسے غیر مسلم سارے خراب ہیں, یہ تو اچھے ہی نہیں ہوتے, بہت روڈ ہیں, سارے اسلامو فوبک ہیں اور بہت برا طریقے سے ہم سے بات کرتے ہیں, یہ تو غلط ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جب ملتے ہیں بس مسلمانوں میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے, جو کچھ مسلمان ہے زوال کا شکار ہے, مسلمانوں کے زوال کو اتنا پھینٹیں گے, اور ہر وقت ان کے اندر تو کوئی اچھائی نہیں, کوئی خیر, جہاں 4 پاکستانی ملے وہ بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں شروع کر دیں گے, پورے درس کے اندر بیٹھ کے ہم مسلمانوں کو کوستے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک مومن کا طریقہ کار نہیں ہے. مومن ایک نظر سے نہیں دیکھتا, مومن انصاف سے کام لیتا ہے, اور وہ اس کی ٹنل ویژن نہیں ہوتی, وہ ہر آسپیکٹ سے دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک گروپ کو پیور ایول نہیں بنایا, ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. تو اسی طرح جو غیر مسلم ہے ان کے اندر بھی کچھ اچھائی ہیں, اسی طرح کچھ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ اچھائی ہیں, اسی طرح یوتھ میں بھی کچھ اچھائی ہیں, اسی طرح سینئر لوگوں میں بھی کچھ اچھائی ہیں. تو کسی ایک گروپ کے بارے میں اوور آل نیگیٹو رائے دینا یہ بہت غلط بات ہے, یہ نہیں کریں. ایک نیکسٹ پوائنٹ, جب مسئلہ ڈسکس کریں تو فرد کو اللہ سے قریب کرنے سے پورا نہیں کریں. دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ. ہوتا یہ ہے موسٹ آف دا ٹائم آئی لرنڈ اٹ فرام مائی کاؤنسلنگ سیشن کہ مینی ٹائمز دیر از نو سولوشن, حل نہیں ہوتا. کسی کو کینسر ہو گیا, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کورس آف النس کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ کا میریکل کی امید ہے, لیکن آپ کے پاس حل نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائم. آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کریں, ہے نا. بہت ساری دفعہ آپ کو حل نہیں بتا سکتے, لیکن درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فرد کو اللہ سے جوڑ دیں. تو جب وہ بات اللہ سے جڑ جائے گا نا, ہم اس کو امید دلائیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, آپ اللہ سے دعا کریں, آپ یہ کرنے کی نہیں, آپ جتنا کریں اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کو اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود مسئلہ حل کروا دیتے ہیں, اس وقت ہم نہیں بنتے ذریعہ, اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں. And I was watching this video where a woman asked this question from a scholar, and she said, I'm not very comfortable with the age of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha when she was married to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس نے کہا میں بہت uncomfortable ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیسے ہوئی. And the scholar tried to convince her, but she was not fully convinced. But اس نے کہا کہ میں دعا کروں گی. And then she met the scholar after a while and she was actually crying. اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھے اس مسئلے کا جواب دیا. سبحان اللہ. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر فرد اللہ سے قریب ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کو قریب اس کو وہ کر دے گا. جیسے کہ میں آپ کو ایک بڑی بہت ہی انٹینس مثال دینا چاہ رہی تھی, اس کے بارے میں دے سکتی ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی شخص ہے اور کہے کہ میرے اندر جو ہے نا ہومو سیکسوئل ٹینڈنسیز ہیں, آئی ایم اٹریکٹڈ ٹو دی سیم سیکس. تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو کہیں گے اوکے, آپ اس کو بھی اللہ سے قریب کریں گے اور اللہ تعالیٰ خود اس کا وہ مسئلہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے حل کرے گا. تو آگے والا پوائنٹ ہے کہ جس حالت میں بھی وہ فرد ہو, کوشش کر کے اس کو ایک قدم آگے لائیں, اس کو ڈرا کے متنفر اور مایوس کر کے پیچھے نہ کرے, بلکہ وہ جہاں بھی اس سے بولے ایک اجر تم اتنا تو کرو, اتنا کرو اور یہ ڈھونڈو. آگے ایک اور اچھی چیز ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اپروچ, کہ کوئی آپ سے کوئی مسئلے کا حل پوچھے اور رائٹ ایٹ دا مومنٹ آپ کو حل نہیں پتا یا آپ کی نالج نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں نا میں کوشش کروں گی. لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں, بیکاز دس از اے ویری جینوئن ایشو اور یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے, تو آپ کو بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں بھی کروں گی. اس طرح وہ فرد خود بھی محنت کرے گا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور وہی بات آخر
میں دوبارہ میں وہی کہوں گی کہ دین کے کام اور اجتماعیت کی برکت سے آگاہ کریں. آپ ان سے کہیں آپ ہمیں آگے جوائن کریں, ہمارے ساتھ کام کریں. جب ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ایک دوسرے سے سپورٹ بھی ملتی ہے, ایک دوسرے سے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں, ایمان ملتا ہے, ہماری طاقت ہوتی ہے, اور اس طرح ہم کو ڈفرینٹ چیزوں سے اپرچونیٹی ملتی ہے اچھا کام کرنے کی, تو ہم پازیٹیو انرجی ایک دوسرے سے لیتے ہیں. تو دین کی طرف بلائیے. اس کے بعد یہ ہے کہ چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمل کے ذریعے, ہم نے جو پچھلی سلائڈ دیکھی تھی, چیلنج کا مقابلہ عمل کے ذریعے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ذریعے کریں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو مدرسہ ہوتی ہیں, چونکہ ان کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کی علمی سرگرمیاں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمیونٹی سے بالکل اوے ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتا, کیونکہ وہ خود کبھی کمیونٹی میں نہیں گئی, وہ پروفیشنل نہیں ہے, یا وہ اس طرح ہمارے جو ڈپارٹمنٹ اس میں کام نہیں کرتی, تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیر مسلم ہوتے کیسے ہیں, ان کا بیہیویئر ہوتا کیا ہے, ان کا تھنکنگ سٹائل کیا ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کیسے چاہیے. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کی کمیونٹی میں یہ پروفیشنل اگر جو ساتھی ہیں, ان کو جو مدرسات ایسی جو کہ پروفیشنل کسی پروفیشنل رسپانسبلٹی تھی, ان کو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جو خواتین جاب پہ کام کری تو ان کے ایکچوئل مسائل ہوتے کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بات اسی طرح جن ساتھیوں کے چھوٹے بچے ہیں وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا تو بچہ ہے 5 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا ہے, میں اس کو قرآن پڑھاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تو بڑا اچھا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس کو روزہ رکھنے کا اتنا شوق ہے, میری بچی حجاب پہنتی ہے. اور اب بڑے تو جب ہمارے ساتھ ایسے پیرنٹس آ کے سوال پوچھتے ہیں جن کے بچے ٹینز ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم کہتے ہیں انہوں نے ان کی تربیت ہی نہیں کی بچپن سے نا, تو میرا تو بچہ تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. لیکن نہیں, جب آپ کے بچے خود ٹینز ہوں گے then you will know کہ how the teens they arise the same question, very fundamental questions regarding religion and faith. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا اور ساری چیزیں کی. تو اصل میں آپ ابھی اس لیول پر چکے نہیں پہنچی ہیں, تو اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ تو یہ کرنے کے لیے کیا کریں, کمیونٹی ورک کریں. خاص طور پہ ہمارے جو اپنے ڈپارٹمنٹ اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ, اسی لیے ہم اپنی مدرسات کو ریکمینڈ کریں کہ وہ ضرور والنٹیئر ورک کریں اور پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں کبھی نہ کبھی, تاکہ ان کو اندازہ, ان کو خود پتا ہو کہ یہ ہوتا کیسے ہیں, غیر مسلم کس طرح ہوتے ہیں, ان کو کام کرنے سے, اور پھر ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں کون سا وے جو ہے افیکٹو تھا, تاکہ آپ صحیح رہنمائی دے سکیں, کون سی چیزوں سے وہ قریب آتے ہیں. تو جب آپ وہی ساری چیزوں کو پڑھائیں گی تو آپ کا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا. تو اتنا تو بہت اچھا پلیٹ فارم فراہم کریے کہ آپ کریں, اور اسی طرح انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور مختلف کمیونٹی مختلف لوگوں سے اپنے کانٹیکٹ. اس لیے جو مسئلہ لے کر آئے اس کی بات سنیے. تو جو کلاس ہے یہ پہلے لیکچرز میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے کہ اس کو اہمیت دے, سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے بارے میں اپنی معلومات کو اپڈیٹ کریں. یہ ہم نے پڑھ لیا, مسئلے کا حل سمجھ آئے تو اعتراف کیجیے اور پوچھنے کی کوشش کریں. اچھا, اب آخری سلائیڈ ہے ویری امپورٹنٹ کہ اب علم میں اضافہ کیسے کریں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں, دس از ویری ویری سرپرائزنگ کہ ایک مدرسہ یہ کہے کہ میں تفسیر نہیں پڑھ سکتی یا مجھے تفسیر پڑھنا مشکل لگتا ہے. تو یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ نے تفسیر سے قرآن کو نہیں پڑھا تو آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے, آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھا ہے, لیکن آپ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے پڑھا ہے یا جس ٹیچر سے پڑھا ہے وہ بھی مدرسہ ہے. میں اسکالر بھی نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں آپ نے مفسر سے نہیں پڑھا. قرآن کی پہلی قرآن کا میسج بتانے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہو کہ اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, صحابہ کرام نے کیا کیا, اسکالر نے کیا کہا. تو اس میں آپ کے پاس کوئی تو مفسر میرے خیال ہے اس سے سب سے کم تر کا درجہ ہے, مدرسہ بھی نہیں ہے, مفسر ہے اس سے کم, جس سے آپ کو جب آپ خود مدرسہ بنے تو کم از کم آپ کی فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ. جو ہم جس تفسیر کو پڑھیں وہ بھی بہت آسان ہے, لیکن اگر ہمیں تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی آیت کو پڑھتے ہوئے آپ ریلیونٹ بات کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے فلاں تفسیر میں پڑھا ہے, تو آپ کے اپنے پاس اس کے بعد اپنے نوٹس بھی دیکھیں, سب کچھ کریں, لیکن قرآن کا تفسیر سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو قرآن کے اسلوب کو سمجھنے میں مدد ملے گی, قرآن کی آیات کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس کے بعد لٹریچر کی طبع سیرہ کا مطالعہ کریں, خواہ ایک صفحہ, مطلب روز کرنا ہے. اگر آپ کو پڑھنا مشکل لگتا ہے, یو آر ناٹ اے ریگولر ریڈر, ریڈنگ از ناٹ یور تھنگ, سو ٹرائی ٹو ریڈ جسٹ ون پیج بٹ ڈو ریڈ اٹ. لٹریچر اور کتب سیرہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ قرآن از ریلیٹڈ ٹو مائی لائف. اور جیسے تفسیر کے اندر آپ شاید اس کے معنی دیکھیں گے, تشریح دیکھیں گے, لیکن جب آپ لٹریچر کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اب یہ سارا جو قرآن میں نے پڑھا تھا یہ میری زندگی پہ کیسے اپلیکیبل ہو رہا ہے,
یہ ڈفرینٹ, جیسے میں اس کی ایگزامپل دوں گی, زندگی بعد موت کا عقل ثبوت آپ نے پڑھا, اس طرح کی کتابیں پڑھی, انہوں نے آپ کو یہ سکھایا کہ فیتھ کو لاجیکلی کس طرح ڈسکس کرنا ہے, جو کہ ایتھیسٹ ورلڈ کے اندر یا ایگینسٹ ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خدا کو کہاں ثابت کریں گے. تو وہ کتابیں آپ کو سکھا رہی ہیں. اسی طرح آپ دین میں ترجیحات پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتا تو ہے لیکن اس کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو لٹریچر از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح اخبارات, نیوز, ویب سائٹ, یہاں کی چیزوں کو پڑھیں اور اتھینٹک پڑھیں, یہاں سے جانیں. اچھا, اس میں میرا ایک مشورہ تھا آخر میں کہہ رہی ہوں, جس میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے. یقین انسٹیٹیوٹ ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اس کے ویب سائٹ کے اوپر جو آرٹیکلز ہیں اس میں آلموسٹ ایوری جو ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کو بہت اچھے آرٹیکلز مل جائیں گے, چاہے وہ پیرنٹنگ ہو, چاہے وہ LGBTQ ہو, چاہے وہ جو بھی ہے, فیمنزم ہے, ہر چیز کے اوپر آرٹیکلز ہیں. آپ آہستہ آہستہ ان کو پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, میں نے اس کو دیا بھی ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں گی, اف یو آر ناٹ اے ریگولر ریڈر, سو یہ کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو کہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں, یعنی ان سارے ایشوز جو میں نے پہلے ڈسکس کیے ان میں بھی دیز آر لائک ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو ان کے اوپر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایک دو مستند آرٹیکل یا مستند, آپ کسی اچھے اسکالر کو جانتے ہیں, کسی اچھے اس کو جانتے ہیں, ان سے ان کا لیکچر سن لیں یا ان کا کوئی آرٹیکل پڑھ لیں. اور اگر یو آر ناٹ اے ریگولر ریڈر تو آپ جو ہے نا ریٹن میں نکات بنا لیں. اگر آپ ریگولر ریڈر ہیں تو شاید آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ آپ کا ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا اوپینین خود بخود بن رہا ہوتا ہے اور ایزی ہوتا ہے آپ کے. لیکن اگر نہیں ہے تو میں ریکمینڈ, کون سے ٹاپکس ہیں, پیرنٹنگ کے اوپر میرے خیال ہے ہر ایک مدرسہ سے سوال ہوتا ہے, تین ایشوز کے اوپر, ریلیشن شپ ایشوز کے اوپر, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ, اور بھی بہت سارا کچھ, حجاب, مینٹل ہیلتھ, یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ویری ویری کامن ہے, موسٹ فریکوینٹلی ڈسکسڈ ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ پلیز آپ یہ ضرور ان چیزوں کے اوپر اپنا آرٹیکل وغیرہ بھی پڑھ کے اپنے آپ کو درس والی کاپی میں اس کو نوٹس بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اور کبھی کبھی پھر اپڈیٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہم نے ان چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور آپ ان کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنے دروس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ. یہاں پر میں ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر جویریہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں ایز اے مدرسہ, ایز اے دائی اپنے چیلنجز کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دے اور ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو سکلز, جو نالج درکار ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق بھی دے. ہمیں وہ فہم ادا کرے, اپنے ایز اے دائی اپنے کام کو بہترین انداز میں ادا کر سکیں. اب ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے کمیونیکیشن سکلز اور انداز خطابت, سیرت النبی اور سیرت انبیاء علیہ السلام کے آئینے میں. اس پروگرام کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر بشرا فضل کو, اکنا سسٹرز کینیڈا ایسٹ ریجن کی پریزیڈنٹ ہیں. جی سسٹر بشرا, السلام علیکم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما, اللہم فقہنا فی الدین, آمین یا رب العالمین. سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام بہنیں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گی. پیارے ساتھیوں, ٹیچرز ٹریننگ کورس 2019 کا یہ ہمارا پروگرام ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز پر, افیکٹو کمیونیکیشن سکلز پر بات کریں, ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک مدرسہ کے لیے, ایک دائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اور اس کا بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ دل پر اثر ہو. لوگوں سے کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, میرا اور آپ کا, اور اس کے لیے ہمارے پاس دو ہی ذرائع ہوتے ہیں, یا تو وربل ہے یا ریٹن ہے. چونکہ میرا اور آپ کا واسطہ لوگوں سے آمنے سامنے زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمارا آن لائن بھی لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے, تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہماری کمیونیکیشن سکلز کو افیکٹو بناتے ہیں. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ایک میڈیا کا دور ہے, اور ہر طرح کا میڈیا چینل, میڈیا ریسورسز لوگوں کو دستیاب ہے. لیکن ان میں سب سے بڑھ کر اللہ نے جو ہمیں اسکل دی ہے وہ ہے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی, اور یہ انسان کا انداز گفتگو ہی ہوتا ہے جو نہ صرف بیان کرنے والے کی شخصیت پورٹری کرتا ہے بلکہ سننے والے کو متوجہ ہونا ہی پڑتا ہے. پیاری بہنوں, آپ نے یقیناً تمام اس سے پہلے کے پروگرامز میں بھی ایک مدرسہ اور دائی کا رتبہ اور اس کا کردار, اور یقیناً اس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے اور جس طرح سے اسے اپنی بات کو, اپنے درس کو, اپنے موضوع کو لے کر چلنا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم بہنوں نے آج نوٹ کی.
اور بس اس کا ایک اگلا قدم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں جو کہ اس سے پہلے پروگرام میں رکھی گئی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہماری کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتے ہیں. اور دیکھیے آگے جب ہم اپنی سلائیڈ میں آگے جائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دیر آر 3 ایلیمنٹس آف افیکٹو کمیونیکیشن. اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کانٹینٹ ہے. ان 3 ایلیمنٹس کو اگر ہم دیکھیں they can be subdivided, they can be categorized in many different categories. ان کی اپنی سب کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. کانٹینٹ کہاں سے لیا جائے، کیسا لیا جائے، اس میں کیا کیا ہو، بٹ the most important thing is کہ ہمارے پاس کانٹینٹ کیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کانٹینٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، وہ کہاں سے لی گئی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنا وقت لگا کر اس کی تیاری کی ہے. ہر چیز کانٹینٹ میں آتی ہے. پیاری ساتھیوں، یہاں پر ہمیں رک کر یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کیا ہے. اللہ کا کلام، رسول کا پیغام، دین حق پر چلنا، خود کو اور معاشرے کو سنوارنا، یہی تو ہمارا اصل کانٹینٹ ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں یقیناً قرآن پاک، اس کی تفاسیر، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے ہمارے پاس. بے تحاشا اوتھینٹک چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمارا کانٹینٹ کہلایا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹائل کی. ہمارا کانٹینٹ بہت اچھا ہو لیکن انداز گفتگو یعنی ہمارا اسٹائل ٹھیک نہیں تو بات کرنے کا اثر نہیں ہوگا. جیسے مثال لیجئے، کھانا بہت محنت سے بنا ہو اور کھانے بنانے والے نے جب ذائقہ چکھا ہو تو ذائقہ بھی بہت اچھا ہو لیکن اس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو تو دیکھنے والے کا دل اس ڈش کی طرف زیادہ نہیں جاتا. اور یہی چیز آپ دیکھیے کہ یہ سٹائل، یہ پریزنٹیشن یہاں پر کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. چاہے ہم اسے فیس بک پر دیکھ لیں، چاہے ہم اسے واٹس ایپ پہ دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، ہم اسے ٹویٹر پہ دیکھیں، ہر جگہ پر کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سٹائل سے بات کی جا رہی ہے. چاہے وہ آڈیو کلپ میں کی جائے، چاہے وہ ویڈیو کلپ میں کی جائے، چاہے وہ ریٹن کی جائے. سو اسٹائل میٹرز اے لاٹ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹائل میں نہ صرف انداز گفتگو ہے بلکہ ہماری باڈی لینگویج بھی اسی میں شامل ہے، ہمارے باڈی جسچرز بھی اسی میں شامل ہے. ہمارے چہرے کا اتار چڑھاؤ، ہماری آنکھیں، ہمارے بات کرنے کا انداز، ہمارے ہاتھوں کا اس میں استعمال، یہ تمام چیزیں ہمارے باڈی جسچر میں آتی ہیں. اور ہم انشاءاللہ اپنی آگے آنے والی سلائڈس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا اسٹائل ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. اب دیکھیے کانٹینٹ اور اسٹائل تو ہم سے ریلیٹڈ ہیں. انڈیویجلی میں اور آپ اس پر کام کر سکتے ہیں، اسے مانیٹر کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس تیسرے ایلیمنٹ کا خیال نہ رکھا جائے تو کانٹینٹ اور اسٹائل اچھے ہونے کے باوجود اثر نہیں رکھیں گے. اور یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے ہماری آڈینس. واٹ ایج گروپ دے بلانگ ٹو، واٹ از دیئر کلچرل بیک گراؤنڈ، وچ ایتھنیسٹی دے آر کمنگ فرام، what is their language preference. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایج گروپ کے لیے ایک الگ ایکٹیویٹی ہے، ہر ایج گروپ کے لیے الگ ورک شاپس ہیں. اسی طرح کلچرل جو ہماری سیلیبریشنز آپ کہہ لیں، آپ ہماری کلچرل گیدرنگز کہہ لیں، وہ تمام چیزیں ڈفر کرتی ہیں ایج گروپ کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے. ان کو کس طرح سے پلان کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے پروگرام کیا جائے گا. تو ہماری کمیونیکیشن میں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر ہم اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، وی نیڈ ٹو بی کیئرفل what we are presenting, what we are communicating, to which audience, to what audience. پھر اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ بچوں سے کس طرح بات رکھنی ہے، اپنے ہم عمر آڈینس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، سینئر سے بات کرتے ہوئے کس بات کا لحاظ رکھنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آڈینس میں آتی ہیں. پیاری بہنوں، جب ہم قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھے ہیں تو ہمارے انداز گفتگو، ہمارا انداز خطابت وہی ہوگا جو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تبھی وہ دلوں کو نرم بھی کرے گا اور شخصیتوں کو بدلے گا بھی. اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو مل کر سیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور اسے اپنے خطابت کے انداز میں، اسے اپنی کمیونیکیشن سکلز میں لے کر آنا ہے. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت کیسا تھا. تو دیکھیے پہلی ہی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ جتنے کی پوائنٹس ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں کانٹینٹ، اس میں ہمیں
اسٹائل اور آڈینس، تینوں چیزیں اس میں ہمیں نظر آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی انداز خطابت میں کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ یہ تینوں افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس کے ایلیمنٹس موجود نہ ہوں. پہلی بات، سادہ مگر پر یقین انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر اٹھے تھے اس کے حق ہونے کا آپ کو یقین کامل تھا. یہی یقین میری اور آپ کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کلام سادگی کی شان لیے ہوئے تھا. اس سے ہم کیا آخذ کریں؟ اس سے ہمارے کرنے کا کام کیا بنتا ہے کہ ہم جو بات کریں آسان فہم ہو، جو نقطہ اٹھائیں اسے سمجھنا ہماری آڈینس کے لیے سہل ہو. ہم مشکل باتیں، موٹے موٹے الفاظ، بہت گہری باتیں جب کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں ہماری آڈینس میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ہم اپنا وہ ایج گروپ، جب ہم اپنے وہ لینگویج کا ٹول نہیں استعمال کرتے تو اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باتیں لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن آسان الفاظ میں آسان طریقے سے اگر سمجھائی جائے گی تو یقیناً سامنے والے کو وہ بات سمجھ میں آئے گی. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت میں واضح و تقریر کی کثرت سے پرہیز کیا گیا ہے. اب ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور جب ہم بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں مسلسل ایک عادت ہوتی ہے واضح تقریر کی، بار بار بچوں کو ایک ہی بات کہنا اور ہر طریقے سے ایک ہی بات کو سمجھائے چلے جانا. اس کا کتنا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اسی طرح ہر محفل، ہر جگہ پر اس بات کے لیے تیار رہنا کہ بس مجھے اب اپنا یہ رول پلے کرنا اور واضح تقریر کرنی ہے. ایسے معاملے میں، ایسے موقعوں پر لوگ پھر ہم سے کترانے لگتے ہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی گفتگو لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ انداز بھی ہمارا ایسا ہو کہ سامنے والا فرد اس کو صرف اور صرف ایک ہر وقت کی نصیحت، ہر وقت کا واعظ نہ سمجھے، ہر وقت کی ایک تقریر نہ سمجھے، بلکہ وہ اس میں اپنے لیے ایک ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ساتھ کچھ عملی نقطہ بھی سمجھے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ضرورت اور موقع کی مناسبت سے بات رکھی جائے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کی بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے اس ماحول میں ہر طرح کے افراد موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ماحول کی ضرورت اور اس کے ظرف کو دیکھ کر اعتدال سے قوت خطابت کا استعمال کیا کرتے تھے. ہمیں بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر جگہ، ہر موقع جو ہے وہ ہمارے تقریر کرنے کا نہیں ہوتا، لیکچر دینے کا نہیں ہوتا. بہت ساری جگہوں پر ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے باتوں کو زبان تک آئے ہوئے بھی روک کر رکھنا ہے اور صحیح موقع کی تلاش کرنی ہے. جیسے وہ ایک مثال آتی ہے نا کہ جب لوہا گرم ہو تبھی اس پر ضرب لگائی جاتی ہے. تو جب ہم یہ والا موقع پائیں تو یقیناً اس ہی وقت وہ بات رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم جب اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کس محفل میں کس طرح کی بات کرنی ہے تو یقیناً اس سے ہمیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریکٹس ہوگی کہ بلا ضرورت ہر موقع پر ہر بات نہیں کہنی. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پریکٹس ہوگی ٹو ہولڈ اور تھنگس بیک. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہماری پوری کمیونیکیشن، ہمارا تمام انداز گفتگو جو ہے اس میں ہمارا کوئی دلی جذبہ نہیں ہے تو نہ ہمارا لہجے پر اس کا اثر ہوگا اور نہ ہی ہمارا چہرہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ باڈی لینگویج نظر آتی ہے. جس طرح سے ہم یہ سنتے ہیں نا، واٹ از ان یور ہارٹ از ان یور ٹنگ. ہماری باڈی لینگویج، ہمارے فیشل ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں کہ دل کا کیا حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں بھی اور چہرے پر بھی دل کے حقیقی جذبات جھلکتے اور سامعین پر اثر انداز ہوتے. میں اور آپ جب پیپل آف ادر فیتھ سے بات کریں تو ہماری خیرخواہی نظر آئے. میں اور آپ جب یوتھ سے بات کریں تو ان سے محبت اور فکر ہمارے انداز میں ہو. ہم جب اپنی بہنوں سے بات کریں تو اصلاح کی امید، تقویٰ کی خواہش ہمارے انداز بیان میں موجود ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں وی مین اٹ. پھر آپ دیکھیں کہ آخری کی پوائنٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز خطابت سے میں اور آپ لے سکتے ہیں اپنے لیے، ایمان، اخلاق اور اقتدار کا حسین امتزاج.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کی جتنی مثالیں ہم سب نے پڑھی ہیں حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ہو، چاہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہو، چاہے وہ حنین اور طائف کے مارکے کے بعد مال غنیمت کا تقسیم کرنا ہو، ہر مثال ایمان، اخلاق اور اقتدار سے مزین نظر آتی ہے۔ اب ہم اس چیز کو کیسے اپنے اوپر لے کر چل سکتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن میں لے کر آ سکتے ہیں؟ جب ہمارا خود ایمان ایسا مواد پڑھ کر تازہ ہوا ہوگا تو وہی چیز ہم اپنے آڈینس کے سامنے رکھیں گے۔ جب میں اپنے اخلاق بہتر بناؤں گی، اپنے مورلز، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر کا ہمیشہ چیک رکھوں گی تو وہ چیز میری کمیونیکیشن میں ریفلیکٹ ہوگی۔ اور اقتدار، کس چیز کا اقتدار؟ اللہ تعالیٰ کا اقتدار میری پوری زندگی میں جب وہ نظر آئے گا تو وہ میری کمیونیکیشن میں بھی ریفلیکٹ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت سے سیکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت، بلکہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت الانبیاء کے آئینے میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں، چاہے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہوں، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے لوط علیہ السلام ہو، چاہے یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ان کا کمیونیکیشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی تھا کہ قوم کی اصلاح کرنی ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف اور صرف قوم کی اصلاح۔ حضرت نوح علیہ السلام سرداروں سے بات کر رہے ہیں یا قومی کہہ کر بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے بات کر رہے ہیں یا ابتی کہہ کر بات کر رہے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ انتہائی سخت قسم کی برائی میں مبتلا تھی، اس وقت کی سب سے گندی برائی میں مبتلا تھی قوم لوط، لیکن وہ پھر بھی اپنی قوم کو یا قومی کہہ کر پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ سیدھی راہ پر، چھوڑ دو برائیوں والے کام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کی کمیونیکیشن نظر آتی ہے جب ہر موقع پر وہ اپنے والد محترم سے بات کر رہے ہیں، وہ زندان میں موجود ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، اس وقت کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، اور اس عورت سے بات کر رہے ہیں جو ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں ملکہ سبا کو پیغام بھجوا رہے ہیں، کس طریقے کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کتنی سالڈ کمیونیکیشن ہے ان تمام انبیاء کرام کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے بادشاہ فرعون کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں اور اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو پکار رہے ہیں۔ ہر موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہر پہلو کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دعوت کا کام کیا، تو اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو قوم کی خیر خواہی جو ان کے دل کے اندر تھی، اور اپنی ذمہ داری کا احساس۔ یہی ذمہ داری کا احساس مجھے ہوگا تو وہ میری کمیونیکیشن میں ریفلیکٹ ہوگا، میں لوگوں کو اسی احساس کے ساتھ بلاؤں گی، اسی درد کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاؤں گی۔ پھر آپ دیکھیے باطل کے سامنے حق بات پر ڈٹ جانا، تمام انبیاء کرام کا یہ اسوہ رہا ہے، ہمارا بھی یہی اسوہ رہنا چاہیے، ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے، ہم بھی اسی سنت پر چلیں کہ باطل کے سامنے ہمیں ڈٹ جانا ہے، پھر اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ دیکھیے چاہے ہماری کمیونیکیشن سکلز کتنی ہی افیکٹو ہوں، ہمارے پاس بہت اچھا کانٹینٹ، بہت اچھا سٹائل اور بہت ہی انڈرسٹینڈنگ قسم کی آڈینس ہو، لیکن ہم ہر بات کو صرف اپنے بات سے، اپنے اسکل سے جوڑیں، نہ سوائے یہ سوچنے کے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت مل جاتی ہے کہ چاہے مجھ سے ڈلیوری میں کوئی مسئلہ ہوا اور چاہے میں نے اپنی کمیونیکیشن اسکلز ایٹ اٹ میکسیمم نہ یوز کی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات کس کے دل کو لگنی چاہیے اور کس بات میں کتنا اثر ہونا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، آخر میں ہمارا جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ایکشن پوائنٹس ہیں کہ اس تمام 15 منٹ کی 20 منٹ کی ٹاک جو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کی، اس کا حاصل مطالعہ کیا ہے، یہاں بیٹھنے کا، یہاں اس چیز کو، کمیونیکیشن کی اسکلز کو سمجھنے کا، اسے اپنے لیے اپلائی کرنے کا، اپنے درس کے لیے، اپنی قرآن کلاس کے لیے،
ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ واقعی ہماری کمیونیکیشن اسکلز افیکٹو ہوں. ہم حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بات سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن پاک میں نبیوں کے قصوں سے یہ بات سیکھ رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے. Compiling notes from tafsir, lectures, books, etc. So we have got so much of authentic resources, hard copies, online, PDFs, بہت کچھ اویلیبل ہے. میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں ٹائم مینیج کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے علم اور فہم سے جوڑنا ہے, ایسا لٹریچر پڑھنا ہے, ایسی کتب پڑھنی ہے, ایسا احادیث کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہو کہ ہم واقعی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. پھر ساتھ ہی یہ چیز امپورٹنٹ ہے, preparing ourselves well in advance. ہم نے اگر کوئی لیکچر, کوئی چیز پریپیئر کرنی ہے, کہیں پر کوئی اسپیچ دینی ہے, کہیں پر کوئی لیکچر دینا ہے, تو ہماری عادت کیا ہے؟ کیا ہم ایک دن پہلے بیٹھ کر اپنی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم 2 دن پہلے بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں؟ یا we really give our time to that specific lecture, that specific topic. یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹائم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو مینیج کریں, اور ویل ان ایڈوانس ہماری پریپریشن ہونی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ the more knowledge, the more reading I have done, the better I am prepared. Repeating important points. اور یہ چیز ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرمایا کرتے تھے, کوئی حکم ہوتا تھا, اس کو 3 دفعہ ضرور کہا کرتے تھے تاکہ سامنے والے پر اس بات کا اثر ہو. تو ہم بھی جب ہماری ٹاکس ہوں, ہماری اسپیچز ہوں, ہمارے لیکچرز ہوں, کوئی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہو جو ہم لوگوں کو واقعی جو حاصل چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جس چیز کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے, ہم ان پوائنٹس کو بار بار دہرا کر لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ بائی دی اینڈ when they are done with that lesson, they have something practical in their minds. Giving live examples. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرا اور آپ کا مطالعہ اچھا ہوگا. اور جیسے بھی ہماری بہن نے بھی بات رکھی تھی کہ ہمارا نیوز پڑھنا, انٹرنیشنل نیوز پڑھنا, ڈومیسٹک نیوز پڑھنا, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. اسکولس میں کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, ہر لیول پر ہر طبقے کی کیا سوچ بن رہی ہے, پروفیشنل لیول پر لوگ کیا سوچتے ہیں, فائنینشیل سسٹم کیسا چل رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جب ان کی نالج میرے اور آپ کے پاس ہوگی, ہم لوگوں کو وہی ایگزامپل دے سکتے ہیں جو ایگزامپل ان کی ڈیلی لائف میں سچویشنز ان کو آ رہی ہوں گی. اگر ہماری وہ ایگزامپل ساری کی ساری کوئی 10 سال پرانی, 20 سال پرانی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, اس حساب سے ہم دے رہے ہوں گے, things have changed so much. ٹیکنالوجی از چینجنگ ریپڈلی, ایوری تھنگ از چینجنگ. ہم یہ اپنے ارد گرد ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کتابیں ہم پہلے پڑھا کرتے تھے اب ان کی جگہ دوسری کتابیں پڑھی جا رہی. جس طرح سے ہم میتھمیٹکس کیا کرتے تھے اب ڈفرینٹ طریقے سے میتھمیٹکس کیا جا رہا ہے. تو اب ہمیں بھی ایگزامپل اسی حساب سے دینی ہوں گی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. پھر سب سے آخری بات جو ہوگی وہ یہی ہوگی, ending the talk with action points. practical points لوگوں کو ہم نے کیا دیے ہیں جب لوگ وہاں سے اٹھے ہیں, چاہے وہ آن لائن ہمارا لیکچر تھا, چاہے وہ ان پرسن ہمارا لیکچر تھا, چاہے وہ قرآن کی کلاس تھی, چاہے وہ ہمارا درس تھا. لوگ وہاں سے کیا حاصل کر کے اٹھے ہیں؟ کیا لوگ 30 منٹس کے بعد زون آؤٹ ہو گئے ہیں, یا they are still physically and psychologically they are present there. انہوں نے اپنے لیے کیا ایسا نقطہ لیا جو وہ آگے جا کر جس پر وہ واقعی عمل کر سکتے ہوں. یہی ساری وہ چیزیں ہیں پیاری بہنوں جو ہم اپنی کمیونیکیشن میں بار بار رکھتے ہیں اور اسے بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کی سوچ اور ان کا ذہن ان چیزوں کی طرف آئے جو واقعی میری اور آپ کی سوچ ہے. الحمدللہ اپنا سسٹرز کینیڈا میں آ کر بیٹھ کر تمام چیزیں اور باتیں سن کر سمجھ کر بنتی ہیں, اور یہی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس لیول تک لے کر جائیں جہاں پر لوگ اپنے ذہن کو بیدار کریں, اپنی قوتوں کو بیدار کریں, اور واقعی جو ٹارچ میں اور آپ لے کر, ایمان کی ٹارچ, اگنیسس کی ٹارچ میں اور آپ لے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ انشاءاللہ اس میں میرا اور آپ کا ساتھ دیں.
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر بشرا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے بہترین پیغام کو لوگوں کے سامنے بہترین اور جامع مؤثر انداز میں پیش کرنے والا بنائے. ہم آج کے اس فرسٹ حصے کا یہی اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ 4 لیکچرز نیکسٹ 2 پارٹس میں سنیے گا. سب بہنوں کو السلام علیکم.